علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیسن نمبر 27, کورس آف دا نیو کلینکل انٹرونشنز. سب سے پہلے جیسی سائیکو تھراپی اسٹارٹ کی جاتی ہے تو اس میں کچھ پوائنٹس ان کو مد نظر رکھنا ہے, تو اسی سیکوینس سے یہ یوز کیا جاتا ہے. تھراپیوٹک پروگرس جو ہے وہ سیکوینسلی اپلائی کی جاتی ہے. فرسٹ آف آل انیشیل کانٹیکٹ بنایا جاتا ہے. انیشیل کانٹیکٹ جب کلائنٹ جو ہے فرسٹ ٹائم اپنے کلینیشنس کے آفس جاتا ہے تو وہاں پہ اس کے اوپر ایک عجیب سا ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ اب اس کے ساتھ کیسے بیہیو ہونے والا ہے. تو کلائنٹ کے ساتھ جو ہے وہ تھراپسٹ ریلیشن بناتا ہے اور اس کے کچھ کویسچنس کو پروب کرتا ہے, اس کی معلومات کانفیڈینشیلٹی کے ساتھ رکھتا ہے. اگر کلائنٹ دوسروں سے زیادہ شکایت کی باتیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اپنے انسائٹ کی ضرورت ہے. انیشیل کانٹیکٹ میں دونوں کو کانٹیکٹ کو پروب کیا جاتا ہے اور بنایا جاتا ہے. نیکسٹ ہے اسیسمنٹ. اسیسمنٹ میں انسٹرومنٹ استعمال کیے جاتے ہیں. اس کے بعد کلائنٹ کو 1 یا 2 اپوائنٹمنٹس دی جاتی ہیں تاکہ کلائنٹ کو اسیس کیا جا سکے. اور اسیسمنٹ کے لیے جو ٹول استعمال کیے جاتے ہیں لائک انٹرویو اور سائیکولوجیکل کچھ ٹیسٹ یوز کیے جاتے ہیں اور ان کی بیس پہ پھر اس کی اسیسمنٹ کی جاتی ہے. نیکسٹ ہے دا گول آف دا ٹریٹمنٹ. اس میں تھراپسٹ اور کلائنٹ میں ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے, سائن ہوتا ہے, جس میں تھراپسٹ ایگری کرتا ہے کہ وہ اپنے کلائنٹ کو ٹریٹ کرے گا اور افیکٹو ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرے گا. اور پھر گول کو کلائنٹ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے کہ یہ ہمارے گول ہیں اور یہ ہم نے اچیو کرنے ہیں اور یہ ہمارا پروسیجر ہوگا. نیکسٹ تھراپیوٹک گول. تھراپیوٹک گول از کرائسس مینجمنٹ. اگر مریض کو کرائسس ہوگا تو اس کو کرائسس انٹرونشن کریں گے, اس کو اس ماحول سے نکالنے کی ضرورت تو نہیں ہے. لائک فار ایگزامپل اگر آپ سے پہلے اگر آپ یہ سب سے پہلے چیک کرتے ہیں کہ آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ کسی کرائسس میں تو نہیں ہے, مثلا ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ہر ٹائم سوسائڈ کی باتیں کرتا ہے. اگر وہ ایسے کرتا ہے تو اس کو اس طرح کا ٹریٹمنٹ پرووائڈ کیا جائے گا, لائک سپورٹیو تھراپی دی جائے گی, ایمرجنسی کنسلٹیشن دی جائے گی ہاسپٹل کے اندر, کرائسس کمیونٹی پرووائڈ کیا جائے گا. نیکسٹ تھراپیوٹک گول از بیہیویئر چینج. اگر وہ کچھ ہیبٹس اور بیہیویئر اس کے جو ہیں وہ پرابلم کریٹ کر رہے ہیں پیشنٹ کے, تو اس کے لیے بیہیویئر تھراپی اور سیلف ریگولیشن ٹیکنیکس پرووائڈ کی جائیں گی. نمبر 3 ہے تھراپیوٹک گول از دا کریکٹیو ایموشنل ایکسپیرینس. کہیں یہ تو نہیں ہے کہ کلائنٹ کو جو ہے وہ ریلیشن شپ میں پرابلمز آ رہے ہیں, اگر ایسا ہے تو پھر اس کو ریلیشن شپ تھراپی دی جاتی ہے. نمبر 5 ہے تھراپیوٹک گول از انسائٹ اینڈ چینج. کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ کلائنٹ پر جو ہے وہ پریشر ہے, تو اس پریشر کو دور کرنے کے لیے کچھ سمٹمز جو نظر آتی ہیں ان کے لیے کچھ ٹریٹمنٹ پرووائڈ کی جاتا ہے, لائک سائیکو انالیٹک تھراپی وغیرہ, کلائنٹ سینٹرڈ تھراپی, ایگزسٹینشیل انالیسس, گیسٹالٹ تھراپی اور ادر تھراپیز جو ہیں وہ پرووائڈ کی جاتی ہیں. نیکسٹ ہے امپلیمنٹنگ ٹریٹمنٹ. After the initial goals are established, the therapist decide on the specific form of the treatment. It may be client-centered or cognitive, behavioral اور psychoanalytic. یہ طے کرتے ہیں کہ کون سی تھراپی جو ہے وہ استعمال کرنی ہے. اس سٹیج پہ جو بھی تھراپی چوز کی جاتی ہے وہ کلائنٹ کو بتایا جاتا ہے اور پھر کلائنٹ بھی بتاتا ہے کہ کس طرح یہ تھراپی اس مسئلے کو ریلیٹ کر رہی ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس ٹرمینیشن, ایویلویشن اینڈ فالو اپ. ٹرمینیشن میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری تھراپی جو ہے وہ سکسیزفل ہو چکی ہے تو ٹرمینیشن فیز آ جاتا ہے اور اس کی ایویلویشن کی جاتی ہے کہ کس حد تک وہ بہتر ہو گیا ہے. فالو اپ میں یہ ہوتا ہے کہ اب جو ہے پہلے جیسے ہر ہفتے اس کی سیشنز ہوتے تھے یا ہر مہینے ہوتے تھے, اب وہ 6 مہینے کے بعد فیز ہوتا ہے اس کا, 6 مہینے کے بعد میٹنگ ہوتی ہے. سیم اگر پھر بہتری آ رہی ہے, وہ دوبارہ سے پیچھے نہیں جا رہا, تو پھر ان کو اس ٹائم پیریڈ کو بڑھا کر سالوں میں لے جاتے ہیں, یعنی اب سال کے بعد اس کو دوبارہ چیک کیا جائے گا کہ وہ کیسا جا رہا ہے. تو یہ فالو اپ ہوتا ہے. کامن ایلیمنٹ آف دا سائیکو تھراپی. سائیکو تھراپی کچھ کامن ایلیمنٹس ہوتے ہیں جیسے ریئلسٹک ریلیشن شپ بٹوین دا پیشنٹ اینڈ تھراپسٹ. پیشنٹ اور تھراپسٹ کے درمیان ایک ریلیشن شپ بن جاتا ہے, حقیقت پسند قسم کا ایک ریلیشن شپ بن جاتا ہے. ریسٹوریشن آف دا مورال. کبھی کبھار لو مورال ہو جاتا ہے اور کبھی ہائی ہو جاتا ہے, کبھی کبھی ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتے ہیں. ریلیز آف دا ایموشن. کبھی کبھی مریض جو ہے وہ اپنے ایموشن ریلیز کرنے لگتا ہے, لائک غصہ کرنے لگتا ہے, کبھی وہ رونے لگتا ہے, اس طرح سے اپنے ایموشن کا اظہار کرتا ہے. یہ کامن ایلیمنٹس ہوتے ہیں تھراپیز کے. ریشنل ہوتا ہے, یعنی ہر چیز جو مریض کو بتائی جائے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے کہ یہ بات اگر آپ کو بتا رہے ہیں تو اس کی یہ ریزن ہے. کمبینیشن آف دا ایکٹیو لسننگ اینڈ ٹاکنگ. ایکٹیو لسننگ ٹاکنگ ہونی چاہیے دونوں میں, تھراپسٹ اور کلائنٹ میں. سجیشن پرووائڈ کی جاتی ہیں. پھر اس کے بعد ٹائپس آف تھراپی ہے. ٹائپس آف تھراپی میں 250 سے زیادہ جو سائیکو تھراپیز ہیں اس کے اقسام موجود ہے, لیکن جو بہت پاپولر تھراپیز ہیں لائک سائیکو ڈائنامک, فیمنسٹک, بیہیویئرل, کوگنیٹیو, ایکلیکٹک.
ایکلیکٹک جو ہے مختلف تھراپیز کو یوز کر کے ایک پیشنٹ کو کیا جاتا ہے، اس کو ایکلیکٹک تھراپیز کہتے ہیں، تھراپی کہیں گے. نیکسٹ another class of therapies like group therapy, family therapy and couple therapy. گروپ تھراپی میں ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے گروپ کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے اور وہ ٹریٹمنٹ ان کو دیا جاتا ہے. فیملی تھراپی میں فیملی کو پوری فیملی کو شامل کیا جاتا ہے، اور کپل تھراپی میں جو نیو میرڈ کپلز ہوتے ہیں ان کو تھراپی دی جاتی ہے. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اینڈ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے.